علیکم جی. ہمارے ساتھ کراچی سے علی زین صاحب ہیں. علی زین صاحب ماشاءاللہ ڈینٹسٹ بن رہے ہیں. علی بھائی کون سے ایئر میں ہیں؟ سر سیکنڈ ایئر. سیکنڈ ایئر. اور میرے لیے یہ انتہائی خوشی کی بات ہے, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. میں ابھی علی سے پیچھے بات بھی کر رہا تھا جب ہم ریکارڈ نہیں کر رہے تھے بات, کہ کوئی خاتون یا بچی جب کوئی سیشن لیتی ہے, وہ میری بیٹی کی طرح یا میری بہنوں کی طرح جو خواتین ہیں, یا اس طرح اسٹوڈنٹس جو لیتے ہیں سیشن, تو میں سمجھتا ہوں کہ میری جو محنت ہے وہ رنگ لا رہی ہے. اس طرف ہم موو کر رہے ہیں جس طرف میری خواہش ہے. اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان کو لے کے جائے. ہم صبح صبح اٹھ کے حکمرانوں کو بددعائیں دینی شروع کر دیں اور رات تک بددعائیں دیتے رہیں تو اس سے ہمارا کوئی پرابلم سالو نہیں ہونا. میرے والد صاحب نے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے, مجھے جاتے ہوئے ایک بات سمجھائی تھی, جاتے ہوئے کام بڑی ینگ ایج میں سمجھائی تھی کہ بیٹا تم اپنے خرچے کم کر کے زیرو پہ نہیں لا سکتے, جبکہ اپنی آمدن کو تم 10 گنا بھی بڑھا سکتے ہو, اور پھر اس سے 10 گنا 10x رول کتاب بھی آپ لوگ چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں. یعنی اگر کسی آدمی کی کمائی 100 روپیہ ہے تو وہ اس کو 1000 کر سکتا ہے, اور اگر 1000 ہے تو اس کو 10,000 کر سکتا ہے, اور 10,000 ہے تو اسے 1 لاکھ کر سکتا ہے. تو اب کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ خود بھی تو کرنا ہے نا. مطلب کمائی بیٹھے بیٹھے تو نہیں ہو جانی نا کہ وہ آپ سوئے رہیں, آپ سارا دن واٹس ایپ کے اوپر ایک دوسرے کو ٹک ٹاک بھیجتے رہیں اور جوکس شیئر کرتے رہیں اور میمز بناتے رہیں. جتنی انرجی آپ حکمرانوں کی, اور یہ میں ابھی کا نہیں کہہ رہا, میری بلکہ ایک چھوٹی سی, علی زین ایک بار کلب میں ڈیلی سوئنگ کرنے جاتے ہیں تو میری ایک صاحب سے تھوڑی سی بحث ہی ہو گئی, تو وہ موجودہ حکومت کو برا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا پہلے میں بتاؤں کہ میں کوئی ان کا ملازم نہیں کہ میں انہیں ڈیفینڈ کروں, ان کی کسی غلط چیز کو میں ڈیفینڈ نہیں کرتا, لیکن مجھے یاد ہے کہ جو مشرف دور تھا تب بھی آپ برا بڑا کہہ رہے تھے. پھر اگلی گورنمنٹ آئی, آپ نے ان کو بھی گالیاں دی, ان کی بھی میمز بنائی. پھر اگلی آئی, آپ نے ان کو بھی یہی کہا. تو یہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے, میں یہ قتل نہیں دے رہا کہ پولیٹیکلی آپ کہیں گے جی سب اچھا ہے اور بڑی اچھی بات ہے اور پاکستان میں ہرا ہرا گیت گائیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں صرف ایک شعر کہہ رہا ہوں جو میں اپنے بچوں کو بھی سناتا ہوں کہ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا, تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا, عجب نہیں کہ یہ 4 سو بدل جائے. تیری دعا ہے تیری ہر آرزو ہو پوری, میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے اندر اگر چینج آئے, اسی میں پوئٹری اکثر لوگوں کو نہیں آتی, کہ تم اپنے اندر سیلف رسپیکٹ اپنی تھوڑی سی گین کرو اور تمہارے اندر چینج آئے, انقلاب کا مطلب ریولوشن آ جائے. یعنی آپ جو یہ سارا دن ٹک ٹاک کو چھوڑ کے آپ یہ سوچیں کہ میرے ماں باپ پر کتنا بوجھ پڑ رہا ہے, اور عظیم ہے بچے آپ جیسے جو یہ سوچتی ہیں, جن کو کوئی احساس ہے اس بات کا, جو صرف یہی نہیں کرتے رہتے کہ سارا دن شرارتیں ہی کرتے رہیں, ہم الیکٹرانکلی گیجٹس لیتے رہیں اور باپ کو کہیں اب مجھے وہ PS4 لے دو, پتہ نہیں کیا وہ آپ کے پلے اسٹیشن اب 10 لے دو, یہ 2 لاکھ کی گیجٹ لے دو, 3 لاکھ کا موبائل لے دو. تو کچھ کماؤ بھی تو بھیا, کچھ کما کر بھی تو دکھاؤ نا, کچھ سیکھو تو صحیح. آخر کم از کم آپ نے ایک صحیح ڈائریکشن کی سمت لی. میں نے ایک لمبی تقریر آج کر دی ہے, میں بڑا خوش ہوں, اور یہ تقریر اس لیے کی ہے, سامنے بچہ بٹھا کے کی ہے. اگر یہ 1 گھنٹے کے سیشن میں یہ کہتا جی میں نے 1-2 بار مارکیٹ کو دیکھا تو میرا تو ذہن ہی گھوم گیا, میں نے کہا میں نہیں کر پاؤں گا. میرا اس سے پہلا سوال ہے, از اٹ کرسٹل کلیئر ناؤ فار دا کمنگ 90 days کہ یہ اپنا بائنگ سیلنگ کر سکتا ہے پروفیٹیبلی؟ الحمدللہ سر, اب میں بہت کانفیڈنٹ ہوں. اور ہاؤ اولڈ آر یو؟ سر آئی ایم 20 years old. 20. اب دیکھیں یہ بچہ جب 20 سال کی عمر میں اس چیز کو سمجھے گا, اس سے قطع نظر کہ وہ کتنے پیسے کماتا ہے, پیسے کمانا اور پیسہ سنبھالنا سیکھ لے گا. بائی دا ٹائم دس جینٹل مین ول بی 30, 40, 50. اب 30 کے بعد یہ 10 سال کا ایکسپیرینس ہوگا اس کے پاس. یعنی بائی دا ٹائم یہ ڈینٹسٹ بنے گا, اپنی فیس کلیکٹ کرے گا, اس میں سے اس کو پتا ہوگا کہ کیسے پورشن جو ہے مینیج کرنا ہے, میں نے ریٹائرمنٹ پلان کیسے کرنا ہے, میں نے اپنی فیس کو کیسے سیو کرنا ہے اور ری انویسٹ کرنا ہے. ادھر سے سیو کرے گا, ادھر سے ری انویسٹ کر دے گا, ادھر سے سیو کرے گا, ری انویسٹ کر دے گا. کچھ تو کھانا پینا ہے, ذرا گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے. تو بعد میں یہ کتنا ویلدی ہو جائے گا. اسی طرح ویلتھ اکومولیٹ ہوتی ہے. اور یہ میری آپ لوگوں کو ہے کہ باقی بھی لوگ جو ہیں وہ حوصلہ کریں, ہمت کریں, سیکھیں. آپ لوگ ایک مطلب 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے 2 بندے کھانا کھائیں تو میرا خیال ہے 6-7 ہزار روپے بل بن جاتا ہے. تو آپ
آپ اتنی فضول خرچیوں پہ پیسہ لگاتے ہیں. اسی طرح لڑکیاں ہیں وہ ان کے لیے آپ رضائیاں لینی شروع کر دیتے ہیں, بچی پیدا ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا خواتین کرتی ہیں. وہ ان کو شعور دو بھائی, ان کو سکل دو, ان کو پیسہ سنبھالنا سکھاؤ, پیسہ کمانا سکھاؤ. خاوند کمائے گا, بیوی بچائے گی اور انویسٹ کرے گی, اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی رہے گی, عزت میں بھی رہے گی اور اپنے بچوں کے لیے مستقبل بھی مضبوط کرے گی. تو علی زین آپ بتائیں آپ کا سیشن کیسے رہا؟ ابھی تک تو میں ہی بول رہا ہوں, آپ کی بھی سن لیں. نہیں سر, الحمدللہ میرا سیشن بہت اچھا رہا, کافی کچھ سیکھنے کو ملا اور مجھے کافی کانفیڈنس گین ہوا اباؤٹ مارکیٹ. اب میں الحمدللہ بہت کانفیڈنٹ ہوں مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے اور مارکیٹ میں اپنا قدم پہلا رکھنے کے لیے. Wish you best of luck, or I am 100% sure that you will make money and you will make a career out of it. اور کچھ تھینک سالوں یو سو مچ سر. آپ یاد کریں گے اور دعائیں دیں گے انشاءاللہ اچھے لفظوں میں. اور یہی میری اس تحریک کا مقصد ہے کہ پاکستان بدلے. ہم تبدیلی دوسروں سے مانگتے ہیں, ہم نے خود کیا کیا تبدیلی کے لیے, کتنی جانیں دی تھی تو ملک ملا تھا. ایسی تبدیلی آ جاتی, تبدیلی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. اب جنگ ہمیں پستول بندوق والی نہیں چاہیے, اب جنگ ہمیں علم والی چاہیے, ایجوکیشن والی چاہیے. ہمارا یوتھ جو ہے اس کو امپاور کریں, اس کو پڑھائیں لکھائیں, اس کو سمجھائیں اور فائنینشیل لٹریسی دیں. مکھی پہ مکھی نہ مارتے جائیں کہ نوکری ملے گی, نوکری کریں گے. نوکریاں کہاں سے آئیں گی؟ نوکریاں تبھی آئیں گی نا جب کاروبار چلیں گے, اور کاروبار چلیں گے تو نوکریاں آئیں گی, اور سرمایہ کاری کریں گے تو کاروبار چلیں گے. سو بہرحال میں ذرا جذباتی ہو گیا یار, آئی ایم ویری سوری علی زین بھائی, آپ نے کرنا پڑا میرے سارے جذباتی تقریریں. مقصد یہ تھا کہ میں لوگوں کے جب حالات دیکھتا ہوں نا, ان کی میں باتیں سنتا ہوں. اب یہ میں نے کئی بار, تو ہمارے حق تو نہیں ہے, میرا دل کرتا ہے میں ان کی بتائی کروں, خاص طور پہ ینگسٹرس کی, کہ انہیں احساس ہی نہیں ہے یار ان کے ماں باپ پہ کیا بیت رہی ہے. مائیں بیچاری زیور بیچ کے فیسیں بھر رہی ہیں, باپ ایک تو وہ ہے نا جن کے پاس آرام کی کمائی ہے, ان کا تو ٹینشن کوئی نہیں. جو بیچارے مڈل کلاس اپر مڈل کلاس لوگ ہیں, ان کی اتنی بری حالت ہے. میں نے یہ ایک بار پہلے بھی ویڈیو میں شیئر کیا تھا. ایک بار میرے بچوں کے ایک ٹیوٹر تھے, وہ اچھی جگہ پہ وہ پڑھاتے ہیں, بڑا میں نام نہیں ان کا لوں گا, تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا, مجھ سے رابطہ کیا کہ جی آپ فائنینشیل کنسلٹنسی دیتے ہیں اور یہ اس طریقے سے آپ چیزیں کرتے ہیں. تو میں بڑا پریشان ہوں, میرے گھر کے اخراجات. میں نے پوچھا جی بیٹا کہاں کس عمر میں ہے, بیٹی کس عمر میں؟ وہ سب یونیورسٹی گوئنگ تھے اور اچھی جگہوں پہ پڑھ رہے تھے, جس وجہ سے ان کے اخراجات تھے. میں نے کہا سر آپ اگر اور کچھ نہیں آپ کا بیٹا کرتا تو اسے یہ کہیں کہ ٹیوشن ہی پڑھا دیں, کم از کم اس کی بائک کی مینٹیننس نکل جائے گی, اس کی سیمسٹر کی آدھی فیس نکل جائے گی. تو ماں باپ بھی بیچارے پستے رہتے ہیں, وہ بھی نہیں بتاتے ہیں سچائی بچوں کو, اور بچے جو ہیں وہ بھی بے حس ہیں. وہ بھی سارا دن انڈین ایکٹریسوں کے اور وہ جو ہے وہ ٹویٹ کرتے رہتے ہیں, اور وہ ان کو پتا ہے کہ کون سا بینڈ بج رہا ہے وہاں پہ امریکہ میں, اور کون سا پاپ سٹار جو ہے اوپر جا رہا ہے اور کون سا نیچے جا رہا ہے. تو یہ اس طرح آپ پھر انڈیا اور اسرائیل سے مقابلہ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی سر. کہتے ہیں نا عقابی سوچ جب پیدا ہوتی ہے جوانوں میں, عقابی سوچ جب پیدا ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان میں. دعائیں علی زین آپ جیسے بچوں کے لیے, کیونکہ میں اتنی لمبی تقریریں اور اتنا علی زین کو بٹھا کے اسی کہہ رہا ہوں کہ اس نے ایک مجھے وائس میسج کیا, اور اس وائس میسج نے مجھے خوش کر دیا میری طبیعت کو. میں بہت خوش ہوا, مجھے اس میں اپنے بیٹے کا بھی عکس نظر آیا کہ اس کی بھی یہ سوچ اللہ کی مہربانی سے ہے. ان کا وائس میسج یہ تھا کہ جی میں ڈینٹسٹ بن رہا ہوں اور میں سیکنڈ ایئر تھی نا, سیکنڈ ایئر میں, جی سر بالکل میں ہوں. تو میرے والدین ویل امپلائڈ ہیں, میرے گھر میں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے, میرے پاس کھانا پینا ہر چیز مجھے اللہ نے دی ہوئی ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کوئی فائنینشیل کنٹریبیوشن دوں. میں کب تک لیتا ہی رہوں گا کچھ. میں اگر ان کو نہیں میں بوجھ اتار سکتا ابھی, تو میں اپنے پیروں پر تو کھڑا ہوں, کم از کم اپنی کوئی رسپانسبلٹیز پوری کر لوں. اپنی بائک کا پیٹرول ہی نکال لوں. آئی ڈونٹ نو آپ کو بائک ہے یا کار ہے یا کیا ہے, کہ میں اپنا ہی وہ خرچہ نکال لوں, اپنے شوق ہی پورے کر لوں کچھ کما کے, نہ کہ میں ہر چیز پہ ان پہ برڈن بنتا رہوں. تو یہ سوچ جس دن پاکستان میں انشاءاللہ آ گئی, پاکستان بدلے گا. یہ ہے وہ تبدیلی جس کو لانے کی ضرورت ہے, اور جب تک یہ تبدیلی نہیں آئے گی, لاکھ پولیٹیشین چینج کر لیں آپ, ملک نہیں بدلے گا. آئی ایم سوری ٹو سے بڑی لمبی اسپیچ میں نے کی,
اور آج کا میرا ویڈیو بڑا لمبا ہو گیا اور میں علی سے بھی شرمندہ ہوں، لیکن میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ سیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم ریکارڈنگ اجازت سے لیتے ہیں، اور اس کا مقصد آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ اتنی محنت جو میں کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا ملک بدلے، میرے ملک میں لوگ بدلیں. آئی ایم نو پولیٹیشین، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن میرے پاس تعلیم تھی، جو میرے پاس تھا وہ میں نے اپنے ملک کے بچوں کے لیے کھول کے سامنے رکھ دیا ہے. اب یہ ذمہ داری آپ پر بنتی ہے کہ اگر آپ تعلیم لینا چاہیں. اچھا اس میں آ جاتے ہیں علی بھائی مفت خورے گئی سارا، اگر بندے کے پاس پیسے نہ ہوں، میں نے کہا یار جس کے پاس اتنا جو گیا گزرا ہے اور اتنا بے شرم ہے کہ مزدوری کر کے پیسے اکٹھے نہیں کر سکتا، اس کو گدے کو گھوڑا میں نہیں بنا سکتا. مجھے یقین مانے جتنے بھی یہ اکا دکا ہوتے ہیں لوگ مفت خورے، وہ بھائی دماغ بھی کھائیں گے، وہ سیکھیں گے بھی نہیں، کرنا بھی انہوں نے کچھ نہیں ہوگا. چلو یار فارغ ٹائم ہے تو چلو دونوں کھیلتے ہیں. تو میری زندگی میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، لہذا جتنے بھی یہ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں وہ پلیز مجھے رابطہ نہ کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میں ریکارڈ آپ کو رسیدیں دکھا سکتا ہوں کہ میں 50,000 روپیز چارج کرتا تھا ایک سیشن کی، پہلے یہ پینڈیمک سے پہلے کافی سال پہلے، اور میں پھر بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتا رہا کہ یار کیا فضول کام ہے، بندہ اپنے کام پہ کنسنٹریٹ کرے. یہ ساری کی ساری اسکیم بدلی ہے 2014 کے بعد. جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ یار دنیا سے چلے جانا ہے، کچھ شاگرد ایسے چھوڑ جائیں کہ وہ دعائیں دیتے رہیں، جو دے گئے وہ لے گئے، اس اپروچ پہ. اور میں نے ایک بڑی منیمل اپنے ٹائم کی جو حساب سے ایک فیس رکھی ہے کہ جو اسکل میں سکھا رہا ہوں وہ اگر آپ کبھی یورپ امریکہ جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کیا چارج کرتے ہیں. پاکستان میں تو ہے ہی نہیں سکھانے والے، وہ ہوں تو بڑی خوشی کی بات ہے، مجھے سب سے زیادہ خوشی ہو کہ اگر اور لوگ سکھائیں تو باقی وہ بالکل مفتہ پروگرام جو ہے وہ اس میں معذرت ہے، میرے پاس اتنا ٹائم زندگی میں نہیں ہے بے وقوفوں کے ساتھ ضائع کرنے کے لیے. بھکاری اکٹھے کر لوں میں اور روز شام کو بولنا شروع ہوں. کئیوں نے کیے ہوتے ہیں، کئی چینلوں پر آپ دیکھیں نا 15 20 25 30 بھکاری بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ ان کے آگے، وہ لگے ہوتے ہیں کرنے. I have no time and energy، وہ میں نام نہیں ان کے لینا چاہتا تو جرا وہ سب غلط بتا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال خیر اٹس اے ویری لانگ ویڈیو ٹوڈے، آئی ایم سوری اگین فار دیٹ، بٹ خوش رہو بیٹا، اللہ تمہیں بہت عزت دے، بہت کامیابی دے، دل سے تمہارے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اور تم جیسے نوجوان جو ہیں وہ فخر ہے پاکستان کا، اور انہی نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے انشاءاللہ سر. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ رہی تو آپ سے پھر ملاقات.